پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک ایران میں انجم کدوئی نام کا ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی 7 لڑکیاں تھیں۔ وہ ان 7 سے بے حد محبت کرتا تھا اور ان کے ہر آرام کا خیال رکھتا تھا۔ ایک بار جب دسترخوان سجا ہوا تھا اور وہ سب لوگ ایک ساتھ کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے تو بادشاہ نے اپنی بیٹیوں سے ایک سوال پوچھ لیا کہ تم لوگ مجھے کتنا چاہتی ہو؟ بڑی شہزادی نے کہا، بابا میں آپ کو گلاب جامن کی طرح چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو 4 گاؤں دے دیے۔ دوسری نے کہا، میں تو آپ کو برفی کی طرح چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے اس کو کافی بڑا علاقہ بخش دیا۔ تیسری لڑکی نے کہا، میں آپ کو امرتی کی طرح چاہتی ہوں۔ اس کو بھی بادشاہ نے بہت جائیداد زمین دے دی۔ اسی طرح وہ سب سے پوچھتا گیا اور سب کو مال و دولت ملتی رہی۔ 7ویں لڑکی سے جب بادشاہ نے پوچھا، بیٹی تم مجھے کتنا چاہتی ہو؟ تو اس نے بہت پیار سے کہا، بابا میں آپ کو نمک کے برابر چاہتی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کو جلال آ گیا اور وہ کہنے لگا، سب مجھے اتنا چاہتی ہیں اور تم نمک کے برابر؟ وہ بہت ناراض ہوا اور چھوٹی بیٹی کو محل سے نکال دیا اور کہا، اب یہاں کبھی قدم نہ رکھنا۔ وہ جنگل کی طرف چلی گئی اور پتوں اور لکڑیوں کو ملا کر ایک جھونپڑی بنا کر وہاں رہنے لگی۔ بھوک لگتی تو پھل کھا لیتی، سوکھے پتوں کا بستر بنا کر سو جاتی۔ ایک دن جب وہ سو کر اٹھی تو دیکھا کہ رنگ برنگی چڑیوں کے ہر طرف پر بکھرے ہوئے ہیں۔ اس نے ان پروں کو جمع کیا اور ایک چھوٹی سی پنکھیا بنا لی، یعنی کہ چھوٹا سا پنکھا جسے ہم ہاتھ سے جھل سکتے ہیں، اور گرمی میں اسی پنکھیا سے ہوا کر لیتی تھی۔ پھر دوسرے دن اس کو اور پر مل گئے۔ اس نے بہت سارے پر اکٹھے کیے اور کئی پنکھیاں بنا لیں اور جنگل کے کناری سڑک پر جا کر بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ لوگ آتے گئے اور پنکھیاں خریدتے گئے۔ اتنی خوبصورت پنکھیاں اس نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھیں۔ اب تو بھیڑ سی لگی رہتی تھی۔ ایک بار شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا اور اس نے اتنے خوبصورت پنکھے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس نے وہ سارے پنکھے خرید لیے اور پھر شہزادی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے خوبصورت ہاتھ بتا رہے تھے کہ اس نے کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں۔ پنکھیاں بنانے میں اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی تھیں۔ شہزادہ اس کے پیچھے جنگل میں آ گیا اور جب اس کو پتہ چلا کہ وہ شہزادی ہے اور سزا کاٹ رہی ہے تو وہ بہت غمزدہ ہوا۔ وہ اپنی سلطنت پر واپس گیا اور والدین سے سارا ماجرا بیان کیا۔ ان لوگوں کو بھی بہت دکھ ہوا اور وہ اپنے بیٹے کی بارات جنگل میں لے کے آ گئے۔ دونوں کی شادی ہو گئی، مگر شہزادی اپنے والد کو بہت یاد کرتی تھی اور وہ خوش نہیں رہتی تھی۔ ایک دن اس نے شہزادے سے کہا کہ وہ اپنے والدین کی دعوت کرنا چاہتی ہے اور ان سے ملنا چاہتی ہے۔ شہزادے نے زبردست دعوت کا طعام کیا اور بادشاہ کو دعوت دی۔ شہزادی نے کہا، سارا انتظام آپ دیکھیے، مگر اپنے والدین اور بہنوں کے لیے کھانا میں خود تیار کروں گی۔ جب سارے مہمان آ گئے، کئی دسترخوان ایک ساتھ لگے اور بادشاہ اور شہزادیوں کے لیے اندر انتظام کیا گیا، اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تو ان کی بیٹی ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے نقاب پہن رکھا تھا۔ جب بادشاہ نے پہلا نوالہ لیا اور کھانے میں نمک نہیں تھا، دوسری ڈش نکالی تو وہ بھی کھانے میں نمک نہیں تھا، تب اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا، مجھے بلا کر یوں بغیر نمک کا کھانا کھلایا گیا۔ تب چھوٹی شہزادی نے اپنا نقاب ہٹایا اور کہنے لگی، بابا میں آپ کو نمک کے برابر چاہتی ہوں۔ یہی کہا تھا میں نے کہ نمک کے بغیر کسی چیز میں لذت نہیں ہوتی۔ بادشاہ چونک اٹھا، پھر اس نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ بیٹی نے معافی مانگی تو شہزادی نے کہا، کوئی بات نہیں بابا، اللہ تو سب کا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں اب بہت خوش رہتی ہوں۔ بہنوں نے بھی معافی مانگی اور گلے لگایا۔ شہزادی نے سب کو کھلے دل سے معاف کر دیا، مگر ان سب کو احساس دلا دیا کہ وہ غلطی پر تھے۔